گفتگو تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب میں عبدالسلام عرض کر رہا ہوں، دار اسلامی کے پہلے اجتماع سے الحمدللہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب دار اسلامی کے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو جمعے کے روز گلزار حبیب سے ہمارا پہلا قافلہ آپ کے قیادت میں ملیر روانہ ہوا تھا۔ ملیر ٹنکی پہ اتر کر وہاں سے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں آپ نے مغرب میں بیان فرمایا تھا۔ اس بیان میں آپ نے داڑھی کے فضائل بیان فرمائے تھے۔ اس داڑھی کے فضائل بیان کرنے میں 40 اسلامی بھائیوں نے داڑھی رکھنے کا اعلان کیا تھا، اس میں عبدالسلام بھی شامل ہے۔ عبدالسلام میں بھی اس میں شامل ہوں، اور اس وقت سے الحمدللہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن رحمت برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ سے محبت کرنے والوں پر۔ ماشاء اللہ حاجی عبدالسلام پہچان لیا، آپ مشرف چل مدینہ بھی ہوئے تھے، اور بڑی دیوانگیاں دکھائی تھی مجھے، آپ کے انداز یاد ہیں۔ مرحبا، آپ تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی رہے ہیں ایک دور پر کینٹ وغیرہ کے علاقے میں، تو اب خدا جانے کیا حال ہے آپ کا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بے حال نہیں ہے۔ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ بس بے حال نہ بنائے، اپنا حال صحیح رہے، آقا کے قدموں میں رہیں ہم، اور سنتوں پر عمل کرتے رہیں، دین کی خدمت ہوتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فاروق جی، باب المدینہ، کراچی۔ پیارے پیارے امیر سنت، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ بقرہ عید میں غالباً 11ویں شب گلزار حبیب کے پیچھے ایک اسلامی بھائی کے گھر کے پاس قربانی کا اہتمام تھا، اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانی کرنی تھی۔ تو رات کے وقت ہم بھی حیدرآباد سے پہنچے، کئی اسلامی بھائی، اور وہاں بھی اسلامی بھائی موجود تھے۔ قربانی سے پہلے نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ اس نعت خوانی میں بڑی رکت تھی، اور میں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے، اور دوسرے اسلامی بھائی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نعتیں چل رہی تھی تو وہ قربانی میں پیش کی جانے والا جانور بھی رو رہا تھا، اس کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ پھر اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا تو آپ پر بڑی رکت طاری تھی۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی یادداشت کے مطابق اس واقعے کو بتائیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ واقعہ تقریباً صحیح، ہم نے نعتیں پڑھی تھی، اس کے گرد بیٹھ کر میں قریب بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے اس طرح ہٹا رہا تھا، جانور بڑا تھا، تھوڑا جاندار تھا، تو میں تو بہرحال قریب بیٹھا ہوا تھا اس کے، تو وہ اتنا مطلب مہذب جانور تھا، میں کہہ سکتا ہوں کہ عجیب تھا وہ، تو کہ یہ ٹانگیں بھی اس نے نکالی نا، تو یوں جیسے جانور یوں ٹانگیں اچھالتا نا، بڑے آہستہ آہستہ ٹانگ یوں نکال کر یوں سیدھی کر دی، کہ میں جو قریب بیٹھا مجھے لگے نہیں، نہ لگی، یہ ایسا جانور تھا۔ اور جب اس کو ہم نے گرایا اور باندھا تو یہ قبلہ رخ نہیں تھا، اب اس کو قبلہ رخ کرنا ہے، اب کیسے کریں؟ تو اب میں گھسیٹنے دے نہیں رہا، میں گھسیٹیں گے تو یہ زمین پر یہ اس کو تکلیف ہوگی، اتنا وزندار جانور گھسیٹیں کیسے؟ تو پھر میں نے کہا اس کو یار اٹھاتے ہیں، تو حالانکہ یہ لوگوں کو یوں لگتا ہوگا کہ یار یہ بول رہا ہے، حاجی فاروق اے جی کو اگر یاد آ جائے تو اس کو ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں نے یہ پکڑ کے اس کو اٹھایا تو یہ روئی کی پوٹلی کی طرح اٹھ گیا، یعنی ایک مبالغہ کرو، یہ اٹھ گیا، اٹھ کر ہم نے یوں کر کے اس کو یوں رکھ دیا جیسے رکھنا تھا۔ الحمدللہ
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بیان فرما دیجئے کہ آپ کہیں بیان کرنے گئے ہوں اور آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی اور آپ کو بیان نہ کرنے دیا گیا ہو، اور اس وقت آپ کا کیا رد عمل رہا، اور اگر ایسی سچویشن ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ایک واقعہ تو مجھے اچھی طرح یاد رہ گیا ہے کہ ایک جگہ میں نے جب اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا، عشاء کے بعد اعلان کیا، آپ نماز کے بعد تشریف رکھیں کہ میں آپ کو وضو کا طریقہ بیان کروں گا۔ تو مجھے ایک بزرگ تھے، عمر کے لحاظ سے بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ تم وضو کا طریقہ بتاؤ گے، ہمارے امام صاحب ہم کو بتاتے ہیں۔ تو یوں کر کے میرے کو مطلب چھٹی کرا دی۔ تو میری عادت نہیں تھی الجھوں بحث کروں، تو الحمدللہ ہم اپنا منہ لے کر دل کو روتا ہوا ساتھ لے چلے۔ اب وہ ٹفن باکس ہمارے ساتھ تھا اس وقت، شروع کے دن تھے کھانے کا، اب کیا کریں وہی۔ تو پھر ہم نے کہیں نہیں، ہم کو بس اسٹاپ کا بھی پتہ نہیں تھا، اب پہنچ تو گئے تھے، پوچھتے پوچھتے ہم بس اسٹاپ پر آئے، پھر بس میں بیٹھ کر ہم صدر تک عام طور پہ ہم کو اس وقت کنوینس ملتا تھا، پھر پیدل مارچ کرو یا کوئی لفٹ مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ نکل آئے کار والا اور بٹھا لے ریم کھا کر، تو الگ بات ہے۔ تو اس طرح پھر یہ کہ ہم نے کہیں پھر ہوٹل میں جا کر ہمیں ٹفن کھولتے تھے، کچھ ہوٹل کا خریدتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ شاید ان دنوں ہم نے یہ کھانا بھی اسی علاقے میں مسجد کے باہر نکل کر کہیں بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر شاید کھایا، ایسا اب کچھ اب اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ مجھے بیان کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ پاک پتن شریف میں کتنی بار تشریف لائے ہیں؟ پاک پتن شریف میں تشریف تو کیا لانا تھا، حاضری دی ہے میں نے، اور ایک سے زیادہ بار حاضری دی ہے، وہاں اجتماع بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مختلف مسائل خواہ تنظیمی نوعیت کے ہوں یا ذاتی، ان کے بروقت حل اور اس کے بہترین نتائج کے لیے آپ کس طرح کی حکمت عملی اختیار فرماتے ہیں، تفصیل سے بتا دیجیے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ جیسا مسئلہ، جیسا موقع، جیسے حالات، مشاورت کے ساتھ ترکیب بنانی ہوتی ہے۔ میں ڈکٹیٹر تو ہوں نہیں نا کہ آرڈر جاری کرتا رہوں۔ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آیا ہوں، اور جب سے میں نے آپ کے بیانات میں شب برات کے اجتماعات میں سنے، آپ نے تقریباً قبر و حشر اور اس طرح کے موضوعات زیادہ لیے، اور تقریباً یہی موضوعات لیے۔ تو اس رات کے لیے خاص ان موضوعات کو لینے کی کوئی وجہ کیا؟ یعنی یہ ہمارے بھی روٹین کا ایک حصہ بن گیا کہ اگر ہمیں بھی کوئی بیان کا موقع کبھی ان راتوں میں ملتا ہے تو ہم بھی انہی موضوعات کو لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس رات میں یہی موضوعات ہیں اور اس کا ایک اپنا اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کا ذہن کیسے بنا کہ اس رات میں ان موضوعات کو لینا چاہیے؟ سب میرے بڑے بھائی کا جب حادثہ ہوا اور ان کا ٹرین میں وہ کٹ گئے، اس کے بعد سے میرے مزاج میں تبدیلی آ گئی، یعنی موت کا بہت زیادہ مطلب مجھے وہ سمجھو کہ احساس بڑھ گیا اس واقعے کے بعد۔ تو میں ان دنوں بس قبرستان جاتا تھا، وہ جاتا رہتا تھا، اور کچھ بہرحال میرے ساتھ کچھ دوست بھی ہوتے تھے، تو یہ خیر کرتے کرتے شب برات تو خیر شاید اس سے بھی پہلے کی ہم تو خیر زمانے سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو ان میں کیا ہوتا تھا کہ قبرستان جانا مستحب ہے، تو قبرستان جاتے تھے ہم لوگ۔ تو قبرستان جانے سے اگرچہ وہ شب برات کو وہ ماحول نہیں ہوتا کہ سب کو موت یاد آتی ہو، لیکن پھر بھی قبرستان کا ماحول ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس سے آدمی کو موت یاد آ سکتی ہے۔ تو یہ قبرستان پھر ہم بچپن سے سنتے تھے، اس کو مردہ عید بولتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا قبرستان، یہ شب برات کو مردہ عید، اور عرفہ مناتے ہیں جن کے ہاں میت ہوئی ہوتی تو وہ اس کا خاص یعنی کہ ایصال ثواب میں شیرنیاں بانٹنا، چیزیں بانٹنا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور
تو کوشش کی گئی ہے کہ قبرستان کے قریب یہ اجتماعات یا بیانات ہوں، اس کا بھی اہتمام کیا گیا؟ جی ہاں، پہلے تو میں مطلب بیان کرتا تھا وہاں میرے بھائی کا جہاں میری بھائی پھر والدہ بھی وہیں قریب میں ہی دفن ہے، تو وہاں اب میں بیان کرتا تھا شب برات کو. پھر دعوت اسلامی بن گئی تو اور بڑھ گئی گیدرنگ، تو ہم نے غالباً شاید مدینہ مسجد میں بھی بیان کیا ہوگا جو بکرا پیڑی قبرستان کے قریب. حاجی رضا کو تو پتہ نہیں چھوٹے تھے یہ، ایسا شاید میں نے کیا ہوگا وہاں بیان. تو اس طرح ہم مطلب یہ بڑھتے بڑھتے اب وہ مسجدوں میں بیان کرنا تو اب اتنی پبلک آنے لگی کہ پھر ہم نے وہ مختلف قبرستانوں میں جا کر بڑے بڑے اجتماعات کیے. ایک کھجی گراؤنڈ میں مسلسل کئی سال تک کیے. پھر یہ کہ وہ حفاظتی امور کے مسائل، سیکورٹی رسک فیکٹر یہ سب آ گئے، تو اب یہ کہ ہم نے فیضان مدینہ میں وہ ترکیبیں بننی شروع ہو گئیں. اور خالی اب وہ کراچی تک ہی محدود نہیں رہا. پہلے تو میں ہی بیان کرتا تھا، تھوڑے سے لوگ جمع ہو جاتے تھے، چلتے آدمی رک جاتے تھے، اور میں موت پر بیان کرتا تھا قبرستان میں میری ماں کی قبر کے پاس. اور پھر بڑھتے بڑھتے اب یہ کہ اب تو دنیا بھر میں امید کرتا ہوں شب برات میں اس عنوان پر بیانات ہوتے ہوں گے. تو یوں یہ سمجھو کہ اگر اس کو بدعت حسنہ کہا جائے تو بھی یعنی کہ یہ شاید دعوت اسلامی نے شروع کی ہے اس طرح اہتمام کے ساتھ موت کا بیان اس رات میں. یہ ابھی میرے کو یوں باتیں کرتے کرتے میری توجہ گئی ہے، شاید ایسا ہوتا ہو یا پہلے سے ہوتا ہو، دوسرے مقررین بولتے ہوں اس طرح کا، تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے. میرا نام سید محمد آصف رضا اتاری ہے. لندن UK سے آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یا مرشد کریم تقریباً 2001 سن عیسوی کی بات ہے کہ جب آپ نے میرے والدین کو چل مدینہ عطا فرمایا تھا، اور وہ مجھے تقریباً 9 دن کا چھوڑ کر آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے. اب الحمدللہ عز و جل میں 19 سال کا ہو چکا ہوں. کرم فرما دیں ہم سب گھر والوں پر، اور ہم سب گھر والوں کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دیجئے. پھر سے وہ بہاریں تازہ فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فیضان مدینہ کراچی کی بیک سائڈ پر جو فیضان عطار مسجد ہے اس کے ساتھ لنک روڈ پر ہمیں کسی اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ اس گھر میں امیر اہل سنت کی رہائش تھی. تو کیا آپ نے واقعی آپ کی وہاں پر رہائش تھی، اور آپ نے کتنا عرصہ وہاں پر گزارا؟ پیر کالونی کے گھر کا پوچھ رہے ہیں؟ تو یہاں تو کافی سال میں رہا. دراصل یہ جب فیضان مدینہ کا پلاٹ ہم لوگوں نے یہاں لیا نا پیر کالونی میں، تو میرا اس وقت گھر لیاری میں تھا، موسیٰ لین. یہ بہت دور تھا، تو میں یہاں گھر کی ترکیب میں لگا یہیں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ مسجد کو بھی آباد کریں گے. تو یہ یوں یہاں گھر کی میری ترکیب بنی. تو کافی سال، اب گنتی تو یاد نہیں ہے مجھے، کافی سال رہا میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی پچھلے دنوں سوال ہوا تھا کہ کسی نے آپ کی والدہ کی قبر کو ماربل لگایا سے بنایا تھا، کچھ ماربل لگا دیا تھا، تو آپ نے اس کو ہٹوا دیا تھا ماربل. تو میرے کو تو 100% میں بھول گیا تھا. اب بھی مجھے یاد صحیح نہیں آ رہا، لیکن مجھے یاد دلایا گیا اور مجھے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اور ایسا بتایا کہ ہوا. اور مطلب یعنی کہ کہنے والا اس کا انداز یہ ہے کہ مجھے ماننا پڑا ایسا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ وضاحت بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ حاجی فراز اتاری گارڈن والے نے سوال کیا تھا، تو ان کو بھی یوں ہوگا کہ جنہوں نے وہ کیونکہ یہ گارڈن میوا شاہ کے قریب ہے، تو بعض ہوں گے کہ یار ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ وہ قبر ویسا تھا، ماربل لگا ہوا، تو یہ منع کر رہا ہے بالکل. تو میں نے صحیح منع کیا، تو مجھے پتہ ہی اب بھی یاد نہیں آ رہا پورا، لیکن میں مان لیتا ہوں جس نے بتایا اس کی بات، تو اس لیے وہ ایسا ہوا تھا. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا انکار کیا تھا، اور بس اس وقت مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا، اب بھی یاد نہیں ہے، بالکل بھی کو اب مائنس کر رہا ہوں، یعنی اب بھی یاد نہیں ہے. کہنے والے پر اعتماد کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کا کچھ اس طرح تھا کہ آپ نے شاید یہ ان سے ارشاد فرمایا تھا
کہ میرے بارے میں ایک لوگوں کا تاثر ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کی امی جان کی جو بنا ہوا ہے یہ تو یہ سنت ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر اس کو سنت سمجھ کے بنانا شروع کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو قبر کا انداز ہو وہ ہو جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو سنت کے مطابق ہی بنائیں. پھر جو ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی دعوت اسلامی اور پھر زمزم بھائی وغیرہ جو دنیا سے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، پھر ان کے تعلق سے بھی پھر آپ نے اسی طرح کی باتیں بیان کی تھیں کہ بنانی ایسی چاہیے کہ جو مطلب سنت کے مطابق ہے، تاکہ لوگ اس کو فالو کریں گے. سنت کیا ہے؟ سنت کے مطابق قبر وہ ہے کہ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، اونٹ کے اوپر ایک وہ چھوٹا سا پہاڑی بنی ہوتی ہے، کوہان بولتے ہیں اس کو، یعنی اس شیپ میں ہوتا ہے وہ یہ سنت ہے، اس شیپ میں رکھنا قبر کو، کوہان بنا اور ایک بالش یا کچھ اوپر اس سے، یہ بھی سنت ہے. تو اب بڑی بڑی قبریں جو بنائی جاتی ہیں اونچی اونچی، تو یہ سنت نہیں ہے. اچھا، پھر یہ کہ کچی قبریں، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور ایک سے شاید زیادہ بار سنا، کہ یہ قبرستان میں جو عوام کی قبریں بنا دیتے ہیں نا، طرح طرح کی پکی قبریں، تو یہ نہ ہوں. ناجائز نہیں فرمایا انہوں نے کہ یہ نہ ہوں، بلکہ کچی قبریں ہوں نا تو اس سے عبرت زیادہ ملتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے. نہ مزارات اولیاء پر جو گنبد بنتا ہے، چادر چڑھتی ہے، یہ جائز ہے، اس جائز مقصد کے تحت اچھی نیت سے کوئی بنائے گا تو. جیسے کہ مزار پر عمارت اس لیے بنائی کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، تو یہ اس مقصد کے لیے جائز ہے. وہ اسی طرح گنبد بناتے ہیں تاکہ لوگ دور سے دیکھ کر یہ ان پر ایک یعنی یوں لگے کہ یہ کسی نیک بندے کا مزار ہے، اور وہ آ کر اس سے فیض اٹھائیں، ایصال ثواب کریں. تو گنبد مزار پر بنانا جائز ہے. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر بھی تو گنبد شریف بنائی ہوئے نا، ہے بعد میں بنایا گیا، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، بہت بعد میں بنا، لیکن یہ کہ ایک جائز اضافہ لوگوں نے کیا، بدعت حسنہ ہے. اور مطلب یہ کہ سبھی حاضری دیتے ہیں سبز گنبد کی زیارت کرتے ہیں، دل کو اپنے سکون کا سامان دیتے ہیں. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. تو یوں کچی قبریں اور ایک کوہان کی طرح. تو اب آج کل وہ سنت ہے جو میں عرض کر چکا، آج کل چوک کھونٹی قبر بناتے ہیں، چاروں کونے اس کے بنتے آج کل، یعنی کہ پہلے تو اسی طرح بناتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح، پھر اس کو مستطیل بنا دیتے ہیں، چار کھونٹی جس کو بولتے ہیں، چار کونے والی. تو یہ بھی منع کیا باہر شریعت میں کہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، سنت وہی ہے. اور ایک بالش جیسے کچھ اوپر ہو. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو لاکھوں ماننے والے، کروڑوں ماننے والے، لیکن اب بھی ان کا مزار اسی طرح ایک بالش جیسے کچھ اوپر، اونٹ کے کوہان کی طرح یہ بنا ہوا. تو یہ عوام الناس بناتے ہیں، کہیں مطلب یعنی کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. یعنی کہ باہر شریعت میں فتح اور رضویہ شریف میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بہرحال جو حکم شریعت ہے، جو سنتیں ہیں، وہ میں نے عرض کی. دیکھو ایک بالش سے بڑی جو بناتے ہیں، اس کو میں نے ناجائز یا گناہ بھی نہیں کہا، گناہ نہیں لکھا، میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ بہتر وہی ہے، سنت وہی ہے کہ ایک بالش اس کو بولتے ہیں نا، ایک بالش ایسے کچھ اونچی ہو، یہ سنت ہے. اوپر سے اگر کسی نے سیمنٹڈ کر دیا، پکا کر دیا، تب بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ کچی رکھنے میں وہ جو مصلحت اعلیٰ مفتی وقار الدین صاحب نے فرمائی، اور وہ عوام الناس کی، تو اس لیے وہ، اور اس پہ بھی گھاس وغیرہ بھی اگ سکتا ہے جو میت کے لیے نفع دیتا ہے، کہ گھاس سے پھول پودا
تو یہ جب تک تر رہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس طرح کی تسبیح کرتے ہیں، تو اس سے میت کا دل بہلتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حنیف نقشبندی اتاری. اللہ کے فضل سے امیر اہل سنت سے میرا اس وقت سے روحانی رشتہ ہے جب وہ نور مسجد میں کاغذی بازار کھارا در میں تھے. 45 سال پہلے 1973 یا 74 کا سن تھا. فجر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت اشراق و 66 کی جماعت کراتے تھے. میں دونوں نمازیں پڑھ کر مسجد سے نکلتا تھا. یہ دعوت اسلامی بننے سے 7 سال پہلے کی بات ہے. امیر اہل سنت کا فیضان ہے. ابھی تک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کبھی جماعت نہیں گئی. سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں جماعت سے پہلی صف میں ادا کرنا. امیر اہل سنت کے صدقے میں اللہ نے بندہ ناچیز کو یہ شرف دیا ہے کبھی جماعت اور پہلی صف نہیں جاتی ہے. کبھی شرعی مجبوری ہو گئی تو اور بات ہے. میرے والد صاحب باٹوا کتیانے کے تھے. امیر اہل سنت میرے قریبی رشتہ دار بھی ہوئے. گلزار حبیب میں اجتماع ختم ہو جاتا امیر اہل سنت میرے ساتھ پیدل چل کر ہوٹل میں چائے پلاتے تھے. دعوت اسلامی نئی نئی بنی تھی. امیر اہل سنت کا حادثہ ہوا تھا. میں گھر پر تعزیت کے لیے گیا تھا. میرے گھر پر 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں. میں نے امیر اہل سنت سے کہا دعا فرمائیں لڑکا ہو. امیر اہل سنت نے کہا حضرت بلال کے صدقے لڑکا ہوگا. اللہ کے فضل سے لڑکا ہوا. مجھے قبرستان جانے کا بہت شوق ہے. اکثر امیر اہل سنت کی والدہ کی قبر اور بھائی عبد الغنی کی قبر پر جاتا ہوں. نگران شورا عمران اتاری، شہزادہ عبید رضا اتاری اور عبدالحبیب اتاری کے استاد علامہ محمد امین قادری کے مزار پر جاتا ہوں. دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع ککری گراؤنڈ میں ہوا. غزالی جمع امام کاظمی نے جمعہ پڑھایا اور خطاب میں فرمایا دنیا کے سارے علماء کرام امیر دعوت اسلامی پیر الیاس قادری کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کا کام کریں. امیر اہل سنت کی سب سے بڑی کرامت یہ میں نے دیکھی کہ آپ فرض واجب سنت موقعہ پر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ مستحب عمل بھی نہیں چھوڑتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے تعزیت تیزی سے نعمت کے لیے بیان کی ہیں. بعض اس میں مبالغے ہیں اسے انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق فرمایا. حنیف بھائی نے بہت پرانے آپ کے ساتھی لگے حنیف بھائی. اب بتا رہے نا 47 سال ماشاء اللہ. منظور حسین اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا علم فقہ سے دلچسپی کا سبب کوئی واقعہ تھا یا پھر قلبی رجحان اس کا سبب بنا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. فقہ کے تعلق سے کوئی ایسا واقعہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بس وہ قدرتی طور پر مجھے دلچسپی ہے مسائل جاننے، سیکھنے، سکھانے. کہ یہ علم فقہ یہ دیگر علوم جو ہے نا ان میں افضل علم فقہ عبادت کو درست کرتا ہی ہے اور بہت سارے مسائل حل کرتا ہے علم فقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عامر قادری مپوتو موزمبیق سے عرض کر رہا ہوں. پاکستان سے میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور شریف سے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مرکز الاولیاء لاہور شریف میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح شروع ہوا، اور یہ سنا ہے کہ نوری مسجد جو ریلوے اسٹیشن پر واقع ہے یہاں آپ اجتماع فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی سنا ہے کہ مسجد سے باہر دال چاول لے کر بھی آپ تناول فرما لیا کرتے تھے. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی. ماشاء اللہ. نوری مسجد میں ریلوے اسٹیشن کے پاس نوری مسجد میں ہی پہلے سب سے وہیں اجتماع شروع ہوئے تھے ہمارے. جب ہم یہاں سے کراچی سے نکلتے تھے پھر سندھ میں پھر پنجاب میں داخل ہوتے تھے، مختلف شہروں میں اجتماعات کرتے تھے، تو وہاں باہر وہ چنے اور چاول لے کر کھاتے تھے، دیگیں لے کر لوگ بیٹھتے تھے وہاں بیچنے والے، مسجد میں ہی آرام کرتے تھے. بعض اوقات یہ کہ دھوپ میں بھی
सोने की सादत शायद मिली है वहाँ। फिर ये कि बिल्कुल ओपन होता था तो लोग मिलने वाले भी कोई कोई आ जाते थे, और बड़ा बाजू तो अजीब सा लगता था। रात को बयान करना होता था सफ़र, और रात को भी बयान होता था, शाम को भी बाजू का बयान होता था, जोर में असर में। खैर तो उठाते थे मुझे, ऐसा भी हुआ है, उठाया किसी शख्सियत ने आकर, ओ जी तुसा बड़ा अच्छा काम शुरू किया है तो माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ नींद गई। और बोलो जी, ਤੁਹਾਡੀ हौसला अफजाई करना आए ने। अब ये हौसला अफजाई इस तरह करते थे मेरी, समझे, नींद खराब। ये भी होता था जब अब थे ही ओपन द्वारे की अपनी अपनी सोचें होती हैं, वो यूं समझते होंगे अपनी हौसला से तो खुश हो जाएंगे नींद से उठाकर। ये सब मैंने इसी तरह होता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जो बढ़ता गया, तो फिर ये क्या दुनियावी एतबार से सहूलतें भी बढ़ती गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है या सईदी कि जब आप अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ज़ियादुल मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ करते, तो वो कौन सा ऐसा वाक़या है जो आज भी आपको याद आता है तो दिल की कली उठ जाती है? बेहिसाब मफ़रत की दुआ फरमा दीजिए। वो सैयदी खुतबे मदीना के यहाँ हाजिरी तो मेरी बारहा हुई। अब वो कई बातें ऐसी हैं जो याद हैं मुझे, अब वो कौन सी बात बोलूं कौन सी छोड़ूं। कभी जब मैं हाजिर होता था तो मरहबा भाई इलियास इस तरह फरमाया। तो एक बार एक आलिम साहब तशरीफ लाए, मोहम्मद अली मुराद शेख हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत के ये खलीफा थे, हजरत इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। उन्होंने ही जनाजा भी पढ़ाया था सैयदी खुतबे मदीना का। तो वो आए तो उनको वो 2 बोतलें पिलाते थे। खैर तो मैं बैठा हुआ था, कदमों में हाजिर था, तो कहा कि इलियास ले आओ, तो मैं खरीद कर ले आया। तो फिर मुझे कहा कि ये पैसे ले लो, मैंने कहा हजरत ले लो। फिर मैंने शराफत से ले लिए, डर के ले ली, फिर बहस नहीं की मैंने। इस तरह और भी मतलब बाज़ औक़ात असल यादगार वाक़या तो इसी को कहेंगे कि जब मैं मदीने शरीफ से बिल्कुल मेरी आखिरी हाजिरी देकर अब जुदा हो रहा था मदीने शरीफ से, तो मैं रोता हुआ हाजिर हुआ कदमों में। तो हजरत ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा हुजूर आज मदीने से जुदाई है, मैं आज जा रहा हूँ, वतन जा रहा हूँ, मदीने से जा रहा हूँ। इस तरह मैंने कहा मैं मदीने से जा रहा हूँ। तो फरमाया नहीं तुम जा नहीं रहे, तुम आ रहे हो। उस वक्त तो समझ नहीं पड़ी थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो मदीने शरीफ का मुसलसल सफ़र मेरा होता रहा तो बात समझ में आ गई कि हजरत ने सही फरमाया था कि तुम जा नहीं रहे हो, तुम आ रहे हो। फिर इस तरह के बाज़ औक़ात कोई बात पर बात निकलती है तो याद आता है कि हाँ खुतबे मदीना ने यूँ फरमाया था, यूँ हुआ था, ये बात हुई थी। वहाँ की तो सही बात है कि वो एक एक लम्हा यादगार है, समझे। मदीने शरीफ का यादगार, रोज़ाना वहाँ महफिल मिलाद का होना। मैं 2 बार आमतौर पर हाजिरी होती थी मेरी, असर के बाद और इशा के बाद। असर के बाद तो वैसे ही मुलाकात के लिए ज़ायरीन ज़ियारत के लिए हाजिर होते थे, और मैं भी हाजिर होता था। कई बार ऐसा होता था कि खुद ही कदम मुबारक निकाल कर बढ़ा देते थे चंपी के लिए। तो कई बार चंपी करने की सादत पाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। चाय का थर्मास वो वहाँ तशरीफ फरमा रहता था हजरत के पास, और हाजिर रहता था, माफ़ कीजिए, हजरत की खिदमत में वो सब जो भी है उसको चाय पिलाई जाती थी। तो कई बार चाय भी मैंने पीने की सादत हासिल की है। तो लोग आते थे तो हाँ भाई तिलावत सुनाओ, नात शरीफ पढ़ते हो, नात शरीफ सुनाओ। तो ज़्यादातर वो नातें सुनते रहते थे। और इशा के बाद किसी को कहीं भी खाना ना मिले ना तो रात को लंगर होता था। महफिल मिलाद के बाद लंगर खा ले आदमी, और ये रोज का मामूल होता था अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की आजी ये थी कि कभी मैंने मुझे याद नहीं पड़ता कि 1 आध बार शायद की थी, वरना दुआ खुद नहीं करवाते थे।
किसी को मतलब फरमा देते कि दुआ कर दो। जो उलमा बाहर से तशरीफ लाते उनसे भी दुआएं करवाते महफिल के इख्तिताम पर। हमारा हाल ये कि अगर हम महफिल में यानी कि जैसे कि हजरत महफिल सदर महफिल वही होते थे, तो हम अगर कहीं सदर महफिल बन जाए और कोई हमसे दुआ ना करवाए तो बुरा मना लें। ये हजरत ये थे कि वो दुआ करवाते थे दूसरों से, ये आजिज़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमको भी इनकी आजिज़ी का कोई जर्रा नसीब फरमा दे। मेरा नाम सीमा है, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। बापा जान अल्लाह पाक आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बापा जान मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगी। अजीज़ों करे चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का, लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में सारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ी मेहनत से याद किया होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। गौस पाक के नाम की भी क्या शान है। मोहम्मद फारूक एजी बाबुल मदीना कराची। प्यारे प्यारे मेरे सुन्नत, पिछले दिनों गऊ गली के दाऊद खस्सा से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक वाकया याद दिलाया। कई साल पहले अमीर सुन्नत ने एक बहुत बड़ा बेल खरीदा था और इतना कदावर था वो कि आदमी से भी ऊंचा था। फिर आप वो बेल लेकर शहीद मस्जिद की गली में तशरीफ ले गए और वहाँ पर दाऊद खस्सा के वालिद साहब अब्दुल्ला खस्सा और इनके बेटे हारून खस्सा ने इस बेल को काटना शुरू करा। तो रात को 1 बजे ये बेल काटा गया और तकरीबन सुबह 8 बज गए इस बेल को काटते हुए। इतना हेवी और बड़ा बेल था। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि क्या रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं? इस बारे में कुछ मदनी फूल अता फरमाए। ये मेरे मरहूम भाई जिंदा थे उस वक्त, तो हम लोग लाए थे वो पीपड़ी, ये भैंस कॉलोनी से शायद ऊपर है पीपड़ी, वहाँ मंडी होती है जानवरों की। ये हमने लिया था, मुझे याद पड़ता है 11,000 रुपए का था। वाकई वो कद काट उसका था। तो ये इन्हीं लोगों ने, अब इनके वालिद साहब तो ये काम करते नहीं थे, हाजी अब्दुल्ला खस्सा जो थे, अब वो तशरीफ लाए नहीं लाए, वरना ये कि हारून भाई हमारे मतलब यानी कि वो उनको, ये दाऊद छोटे होंगे उस वक्त, ये भी आए तो होंगे, वो मतलब बच्चे भी इनके जो है ना वो छुरियां और ये बुगदे और लेकर बकरीद में वो लगे हुए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तो रात को भी कुर्बानी हो सकती है। रात को असल कुर्बानी का ताल्लुक उसमें रात या दिन से नहीं है, ईद के दिन तो है अफजल। इसके बाद ईद का दिन और 11 और 12 के 2 दिन, ये 3 दिन, और 11वीं और 12वीं ये 2 रातें, ये सब कुर्बानी के अयाम है। लेकिन ईद के तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले छुरी फिर गई तो कुर्बानी हो जाएगी। छुरी फिरने से पहले अगर सूरज डूब गया तब कुर्बानी नहीं होगी। पहले गोश्त वगैरह बाद में वो काटे, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले तीसरे दिन वो छुरी चल जानी चाहिए, कुर्बानी हो जाएगी। रात को ज़बह करना मकरू है, चाहे वो कुर्बानी का हो या वैसे ही जानवर हो, ये मकरू लिखा है। तो उस वक्त तो इतना उजाले का इंतजाम नहीं होता था, अब भी उस वक्त भी और अब भी इसके लिए गुंजाइश है कि रात को अगर उजाला सही हो कि रगें कटी कितनी कटी ये समझ पड़े, तो अगर उजाले में ज़बह करेंगे तो मकरू नहीं है, और ताल्लुक उसका ज़बह से है, कुर्बानी से नहीं है, रात को ज़बह करने से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल आया है कि आपने कभी खाना पकाया है, और पकाया तो कौन सा पकाया है? मैंने वो सरीद कई बार पहले पकाया है, यानी शोरबे में रोटी के टुकड़े करके इसमें भिगो लिए। पहले तो ये कि समझो रोटी डाली, पानी डाला ताकि रोटी पानी पिए, शोरबा भी पानी भी, इस तरह मतलब ये कि फिर कोई डालना हुआ तो जीरा वगैरह डाल दिया, और
बस उसको ढक दें, पतीली को ढक कर इसके ऊपर वजन रख दें। अब ये जो अंदर अंदर ये पकेगा वजन होना चाहिए। फिर ये कि जब ये पक जाए तो ये काफ़ी टेस्टी बनता था। किसी ज़माने में मैंने बस शरीद बनाना याद है, चाय पकाना, ये चाय पकाई है। हुजूर आपके शरीर से मैं लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। उस शरीर से अच्छा शरीर को आपने नवाजा है। नयाबाद वाले घर में आपने फरमाया सहरी कर लें, मैंने कहा लब्बैक। फिर आपके साथ मुझे आपके किचन में जाने की सादत मिली। आपने फरमाया कि ये गोश्त रखा हुआ है शोरबे वाला, इस तरह आपने फरमाया, रोटी के टुकड़े फरमाए आपने और पानी डाला, उसको भिगो दिया। फिर इसके बाद जो है वो गरम मसाला भी डाला था आपने अभी फरमाया। और आपके उस तवाज़ो से अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने की सादत पाई मैंने नयाबाद वाले घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मुसालिन नयाबाद करीब है, माशाअल्लाह। नयाबाद की जो महफिल थी आपकी, जब आपके घर के आपने इब्तिदाई महफिल रखी, जब घर का इब्तिदा था छत पे, तो उस वक्त वो मरहूम यूसुफ मेमन, जी मरहूम यूसुफ मेमन आए थे और उसमें एक शेर की तकरार भी हुई थी, साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पढ़ते हैं थाने वाले। बड़ी ही जबरदस्त महफिल हुई थी। इसके अलावा भी वहाँ महफिलें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सादत पाई। छत पे महफिलें करते थे हम रमजान शरीफ में, एक महफिल छत करते थे वहीं मुसालन के घर के छत पे, रमजान मुबारक में हुई थी। माशाअल्लाह। इसके अलावा घर में भी हुई, आपके कमरे में भी महफिल हुई है, उसमें हाजी यासिर, हाजी शाहिद के भाई वो आए थे और उसके 2-3 दिन बाद ही अब्दुल गफ्फार भाई का जो है वो इंतकाल हो गया, जिसका जनाजा आपने पढ़ाया था। उन्होंने वसीयत भी की थी और फिर तदफीन भी हुई थी वहाँ ये आपकी वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक मेवाशाह के कब्रस्तान में, और जो है वो आपने दुआ फरमाई थी। काफी उसकी भी बहारें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुफ्तगू अतार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अतार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अतार की।